إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ الفاطر کو شروع کیا تھا۔ سورہ الفاطر اللہ کا نام ہے اور فاطر السماوات والارض سے اس کو لیا گیا ہے۔ فاطرہ ہوتا ہے کسی چیز کو ابتدا سے ہی بنانے والا، یعنی پہلے علم میں ہو، کسی کے خیال میں ہو، اور اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہو، درمیان میں جا کے آئیڈیا کوئی نیا نہ آ جائے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اللہ پاک کے علم میں تدریج نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے تھوڑا پتہ تھا پھر تجربات ہوئے تو پھر کچھ زیادہ علم آ گیا، ایسا نہیں۔ اس کے علم میں کبھی بھی اضافہ ممکن نہیں۔ ایون یہ کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس سے بھی اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا تو اللہ کو پتہ چلا، اللہ کو پہلے پتہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے۔ ہمارے علم میں تدریج ہے، اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے جیسے تھا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کوئی اضافہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، اور ہر چیز تفصیل کے ساتھ اس کے علم میں موجود ہے۔ یہ ہے وہ علم غیب جو کسی کو نہیں ہے۔ پھر جب اس میں سے وہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو عالم مثال میں اس کا شارٹ کٹ بن جاتا ہے، پھر متعلقہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں۔ تو فاطر وہ ہے جو آئیڈیا بھی اس کا اپنا ہو، پھر اس آئیڈیا کو سامان دینا ہے، مٹیریلائز کرنا ہے، اس کو اسباب اکٹھے کرنے، سارا کچھ اس نے خود ہی کرنا ہے۔ زمین و آسمان آئیڈیا بھی اللہ پاک کا تھا، یہ کائنات اللہ کا آئیڈیا تھا، اسی نے اس کو بنایا ہے، اپنے سورسز سے بنایا ہے، کلمہ کن سے بنایا ہے، کن نے ہی اس دھماکے سے پھر مادے کی شکل اختیار کی ہے، کہیں اس نے کسی سے مدد نہیں لی۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا جنوں کے بارے میں کہ ہم نے باقی کائنات کو چھوڑو، خود ان کو بناتے ہوئے بھی ان سے مشورہ نہیں لیا۔ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا نا، ایک بندے کا کہ بھائی کیسی شکل ہونی چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے نا۔ آپ کو فوٹوگرافر بھی پوچھتا ہے کہ بھائی کس سائز کا بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے، فلاں فلاں۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا کس قوم میں تمہیں پیدا کروں، ناک کیسی بناؤ تمہارے، بال گھنے چاہیے گنگریالے چاہیے۔ اتنے پرسنل معاملات میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، ہمارے ماں باپ سے مشورہ نہیں لیا۔ اب دیکھتے ہیں ایک ہی ماں باپ کے بھائی ہوتے ہیں، شکلیں الگ ہوتی، اگر ماں باپ بناتے تو سارے ایک جیسے ہوتے، جیسے بھٹے کی اینٹیں ملتی ہیں آپس میں، نہیں ہے۔ صلاحیتوں میں بھی یہی تنوع ہے، اور اللہ پاک یہ بتا رہا کہ یہ تنوع جان بوجھ کر ہے، یہ میری مشیت سے ہے، تم اس کو کبھی بھی ہلا نہیں سکتے۔ سمندر کے بارے میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، کبھی دو دریا بھی سمندر بھی برابر نہیں ہوتے، پانی ہوتا ہے دونوں۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، میٹھا ہے، سائغ شرابہ، پینے والے کو مزہ دیتا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ وہ ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو نمکین ہے لیکن نمکین بھی اتنا زیادہ ہے کہ کڑوا ہے، ملح اجاج، شدید ترین۔
اب بندہ کہے کہ میٹھا پانی ہونا چاہیے، یہ کڑوے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم دونوں میں سے گوشت کھاتے ہو تازہ، وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے تم زیور نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو تم، اور یہ میٹھا بھی اسی کڑوے میں سے اٹھتا ہے، یہ میٹھا بھی اس کڑوے میں سے اٹھتا ہے اور برستا ہے۔ یہ جو تمہیں نیک نظر آ رہے ہیں نا، یہ اسی کڑوے سمندر سے نکلے، بد تھے پہلے، کڑوے تھے۔ عمر فاروق ماں کے پیٹ سے ایسے نہیں نکلے تھے، خالد ابن ولید ایسے نہیں تھے، کڑوے تھے۔ کہاں سے آئے وہ؟ تم کافر مار دو گے تمہیں مسلمان کہاں سے ملیں گے؟ نسلی مسلمان جو ہوتے ہیں ان میں تحریک کوئی نہیں ہوتی، یہ خلیفے ہوتے ہیں، بس جدی پشتی مسلمان ہے، بس مسلمان۔ بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، گائے کا بچہ گائے ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان ہے۔ گائے بکری کا کوئی کمال نہیں، اس کی مسلمانی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ تحریک جن میں ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں نیا۔ آپ دیکھیں اسلام باہر جب پھیلا ہے تو منگولوں کے ذریعے پھیلا ہے، ترکمانوں کے ذریعے پھیلا ہے، غزنویوں کے ذریعے پھیلا ہے، غوریوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ کل جو اسلام سے لڑے ہیں وہی مسلمانوں، ہلاکو کا بیٹا مسلمان ہوا ہے، اس کا بھائی مسلمان ہوا ہے، انہوں نے پھر وہ خلیفہ بنے۔ پھر جو اقبال نے کہا نا، غالباً ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو مٹانے آئے تھے انہوں نے خلافت کا جھنڈا اٹھا لیا۔ تھرل جو ہوتی ہے نئے مسلمان میں ہوتی ہے۔ اب ڈرائیور دیکھ لیں، پرانا ڈرائیور ہے، مارا ہوا اب گاڑی میں بیٹھے گا، سوچتا ہوا کہیں جائے گا۔ وہ جو جس کو لائسنس آج ملا ہے اس سے پوچھیے کہ گاڑی چلانے میں مزہ کیا ہے، وہی 4 دن پہلے مزہ آیا ہمیں، جتنا مزہ پہلے حج میں آتا ہے نا، آپ 10 حج کر لیں، ہر حج کے بعد وہ مزہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، یوز ٹو ہوتے جاتے ہیں۔ ویسے جیسے دہی لینے گئے، جیسے گئے تھے ویسے پلٹ کر آئے، بدلنا ہو نا بندے نے تو وہ پہلا حج کافی ہے۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ زندگی میں ایک ہی کافی ہے، اگر بندے کے پتروں کی طرح کرو تم تو نئے مسلمان تمہیں کہاں سے ملیں گے جب تم مار دو گے اس سورس کو، اپنی مارکیٹ کو مار دو گے۔ تم دونوں فائدہ مند ہیں۔ تمہیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ محنت کرو، اپنے کردار اور گفتار سے اس مارکیٹ میں سے کچھ لوگوں کو متاثر کرو۔ تالیف قلب کے لیے کہا گیا، زکوٰۃ میں سے بھی انہیں دے سکتے، ان کے دل نرم کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ بڑا مہربان دین ہے، یہ بڑا نرم خو دین ہے، یہ بڑا رحیم ہے، یہ بڑے اچھے لوگ۔ جیسے عیسائی دیکھیں ہمارے لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، اسپتالوں میں نرسز انہی کی زیادہ ہوتی ہیں، اسپتال فری کے ان کے ہوتے ہیں، آئی کیمپس یہ لگاتے ہیں، مریضوں کو وزٹ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ڈاکٹر بات کرتا ہے، الٹی کرے مریض تو نرس آگے ہاتھ اپنا رکھ دیتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ واقعتاً ان کے اندر ان کے نبی کی صفت پائی جاتی۔ ایک خاتون عیسائی ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، تو یہ جو ہمارے یہاں قتال جاری ہے اسلام کے ساتھ سازش ہی ہے، اسلام کا ایک خاص پورٹرے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کا دہشت گرد دین ہے اور یہ انسانیت کا دشمن ہے اور بڑے برے طریقے سے مارتا ہے اور ٹینک چڑھا کے اور ڈبو کے اور آگ لگا کے مارتا ہے۔ یہ سارا اصل میں وہ جو آپ نے سنا تھا نا کہ مسجد عمر کا دروازہ ایک دفعہ کھل کے بند ہوتا ہے تو ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ سارا اس رستہ روکنے کے لیے، اسلام کو اس طرح کا پورٹرے کرنے کے لیے نئی نسلوں کے سامنے، پڑھی لکھی نسلوں کے سامنے کہ تم کس میں لگے ہوئے ہو، یہ تو ایسا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عیسائیوں میں رہی پی ایچ ڈی کی ان کے اندر، میں نے ان کے اندر ان کے نبی کی صفت دیکھی ہے، قرآن نہیں کہتا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے مسلمانوں کی عداوت میں شدید ترین یہود کو اور مشرکین کو، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان والوں کی مودت میں، ان کی ہمدردی میں تم دیکھو گے آگے آگے سب سے زیادہ ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔